اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اسی سے متعلق میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ جب رزق پہنچانے پر آتا ہے تو وہ کس طرح رزق پہنچاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شیخ صادق مجیدی کابل میں تھے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوری طور پر ایک ضروری کام سے روس چلے جائیں۔ وہ تیار ہوئے، لیکن یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ غیر مسلم ملک ہے، وہاں ان کا ذبیحہ مجھ سے تو نہیں کھایا جائے گا۔ گھر میں 2 دیسی مرغیاں تھیں۔ بیگم نے ذبح کر کے زاد سفر میں یہ کہتے رکھ دیا کہ جب تک ان سے کام چلتا ہے چلانا، آگے کا اللہ پاک بندوبست کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں تاشقند پہنچا ہی تھا کہ وہاں کے ایک مسلمان شیخ نے گھر دعوت کی۔ میں ان کے گھر جانے کے لیے نکلا تھا کہ راستے میں ایک غریب عورت بھوک سے نڈھال اپنے بچوں کے ساتھ سڑک کنارے کھڑی تھی۔ میں نے بے اختیار وہ دونوں مرغیاں انہیں پکڑا دی۔ ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ کابل سے تار آیا، وہ کام جس کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ ہو گیا، آپ واپسی کی فلائٹ پکڑ لیں۔ شیخ صادق مجیدی کہتے ہیں اس سفر کا مجھے کوئی اور مقصد سمجھ نہیں آیا سوائے اس بات کے کہ میرے گھر 2 مرغیاں تھیں جو 4000 کلومیٹر دور کسی غریب ماں اور بچوں کا رزق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے افغانستان سے تاشقند بھیج دیا کہ چل اس غریب ماں اور اس کے بھوکے بچوں کو یہ رزق پہنچا آ۔ یاد رکھیں کہ آپ کے نصیب کا لقمہ زمین کے جس حصے میں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائے گا۔ بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔